السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن آخر كتاب الأشربة وهو آخر كتاب المجتبى من النساء، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن كل الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين۔ صدق اللہ العظیم۔ بیٹھ جائیں بھی، وہ بنا رہے ہیں بس کافی ہے۔ ہر ایک اپنا موبائل دکھلاتا ہے کہ میرے پاس بھی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال كان ابن شبرمة لا يشرب إلا الماء واللبن۔ سامعین حضرات،
چھوٹی سی عمر میں مسجد کے دیواروں پر کچھ پوسٹر اشتہارات دیکھا کرتا تھا جس کے اوپر جام پور کا نام لکھا ہوتا تھا۔ روزانہ بار بار دیکھنے کی وجہ سے ذہن کے اندر بڑا نقش ہوا تھا، بڑا شوق اور ذوق ہوتا تھا کہ وہ جام پر کہاں ہے جہاں سے یہ انتہائی علمی بہترین اور امتیازی مسائل والے احکام اور مسائل بڑے خوبصورت انداز میں مرتب اور مدون کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ چھوٹی عمر تھی، شعور اتنا نہیں ہوتا تھا، لیکن دل میں ایک جذبہ ضرور انگڑائیاں لیتا تھا۔ لیکن آج زندگی کے اندر وہ اللہ نے حسرت وہ تمنا پوری کی ہے کہ آپ احباب کا دیدار کرنے کا موقع ملا ہے۔ آپ کا وہ علاقہ جو بچپن سے دل کے اندر بار بار اس کی یادیں تھیں اور بار بار دیکھنے کا ذوق شوق ایک تڑپ تھی، آج اللہ نے وہ پوری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب جو بھی اس ادارے، اس مسجد اور باقی دیگر احباب سے منسلک ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح تعاون کر رہے ہیں، تمام کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہ ایک بڑی سعادت ہے، خصوصاً آپ کا علاقہ یہ پوری دنیا میں نہیں تو کم سے کم پاکستان کے کونے کونے کے اندر اس کا ایک نام ہے، اور نام ہے وہ چند ایک بزرگوں کی محنت اور کوشش کی وجہ سے اور آپ ساتھیوں کے تعاون کی وجہ سے۔ مدینہ رسول اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ جاتے تو آج بھی وہ یثرب ہی ہوتا، اور دنیا کے نقشے کے اندر کوئی نہ جانتا کہ یثرب کسے کہتے ہیں۔ مدینہ جس کا نام پہلے یثرب تھا، بیماریوں کا اماج گاہ تھی، آب و ہوا انتہائی خراب تھی، وہاں لوگ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ وہاں کی آب و ہوا موافق نہیں تھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر گئے ہیں تو ابو بکر اور بلال رضی اللہ عنہما کی سخت طبیعت خراب ہوئی، آب و ہوا کے موافق نہ ہونے کی وجہ سے۔ دیگر صحابہ بھی آپ نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کی آب و ہوا کو انتہائی نفیس اور عمدہ بنا دے، اور اس کی تمام بیماریاں یہاں سے نکال کر جوفہ کی طرف بھیج دے، یہاں بے دین لوگ رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی دعا کی وجہ سے مدینہ، اس کی آب و ہوا اور اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اتنی کشش والی بن گئی ہے، ہر مسلمان کی دن رات سوچ اور فکر یہی ہوتی ہے کہ کون سے لمحات ہوں کہ میں بھی اس مدینہ کی گلیوں اور بازاروں کو دیکھوں اور ان شجر و حجر کو دیکھوں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے زندگیاں گزاری ہیں۔ اب مدینہ کو یہ شان کس لیے ملی ہے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ لیکن نبی کے جانے کا سبب کون بنا؟ مدینہ میں نبی کے جانے کا سبب کون بنا تھا؟ یہ انصار بنے تھے، وہاں کے وہ لوگ جو چند افراد آئے جنہوں نے دعوت دی اللہ کے رسول اگر یہ مکہ والے آپ کی بات نہیں سنتے، آپ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کا پورا تعاون کریں گے۔ وہ چند لوگوں نے دعوت دی جن کی دعوت قبول کر کے آپ مدینہ میں گئے، اصل کے اندر سبب بنے ہیں وہ چند افراد، وہ ایک جماعت اور گروہ انصار کا جنہوں نے آپ کو دعوت دی اور آپ ہجرت کر کے گئے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کام کرنے والے اگرچہ کچھ اہل علم ہیں، لیکن ان اہل علم کا یہاں آنا اور یہ دین کا کام کرنا اور یہ ایک باغ مختصر سا لگانا، اس کا سبب آپ لوگ ہیں، بشرط یہ کہ آپ ان کے معاون بنیں، ٹانگیں کھینچنے والے نہ بنیں۔ بعض کی بد نصیبی ہوتی ہے، وہ دین کا کام
کرنا تو ان کی قسمت میں نہیں ہوتا، جو کرتے ہیں ان کے بھی طرح طرح کی زبان سے، اپنے حرکات و سکنات سے ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے حوصلہ شکنی کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو جی انہوں نے بھی ایک دکانداری بنا لی ہے، انہوں نے بھی کھانے کا ایک ڈونگر چا لیا ہے، دیکھو بھی اور پہلے مدرسے تھوڑے ہیں ایک اور مدرسہ بنا لیا ہے، پہلے مسجدیں تھوڑی ہیں ایک اور مسجد بنا۔ یہ اتنے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے 1 روپیہ نہیں دینا، کچھ تعاون نہیں کرنا، لیکن یہ اپنی غلط زبان کی وجہ سے اپنی پوری زندگی تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جنہیں کے پاس روپیہ نہیں ہے دینے کے لیے، بیٹا نہیں ہے جس کو پڑھانے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ کم از کم کرنے والوں کہتے ہیں کہ شاباش آپ بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا۔ ان کے اس ایک جملے کی وجہ سے کام کرنے والوں کی ہمت بند جاتی ہے، اور جب تک وہ دین کا کام کرتے رہتے ہیں اس کے ایک جملے کی اجر و ثواب کی وجہ سے وہ کہیں کہ کہیں جنتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ جو ایک پودا لگا ہے اس کی آبیاری کے لیے آپ لوگوں کا تعاون ہے، کچھ ان پڑھ بزرگوں کا بھی ہے جنہوں نے اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ تھوڑا بہت کسی دور کے اندر انہوں نے 54 اور 58 دی تھی، پھر کبھی کبھی روپے پر پہنچ گئے، کسی نے کوئی گندم دے دی، کسی نے کوئی اور چیز دے دی، کرتے کرتے اب یہ ایک عظیم ادارہ بنتا جا رہا ہے۔ اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پہلے یہاں کے طلباء دور دراز یہ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے، کوئی فیصل آباد جاتا تھا، کوئی لاہور جاتا تھا، کوئی اور دور جاتا تھا، اور بعض بیچارے سفر دور ہونے کی وجہ سے، اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے جا ہی نہ سکتے تھے، لیکن اب وہ تمام کے تمام آپ کی عذر اللہ نے ختم کر دیے، تو آپ کے گھر کے اندر ہی یہ ایک بہترین ادارہ اور چشمہ صافی بنا دیا ہے۔ تو اب بھی اگر ہم اس سے فائدہ حاصل نہ کریں تو یہ بھی ہماری بدقسمتی ہوگی۔ تو یہ بڑی دل خوشی ہوئی ہے، اگرچہ سفر لمبا تھا لیکن آپ دوستوں کو دے کر اور طلباء کی ایک بڑی جماعت دے کر وہ تمام کے تمام یقینی طور پر تھکاوٹیں اور پریشانیاں ختم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو جس طرح بھی اس ادارے کے ساتھ منسلک ہے، تعاون کرتا ہے، تمام کی کوششوں کو، محنتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو تمام مخلوق سے اشرف اور اعلیٰ پیدا کیا ہے، اسی طرح اس کی رشد و ہدایت کے انتظام بھی اللہ نے بہت ہی اعلیٰ کیے ہیں۔ کیسے کہ زندگی بہترین اور کامیاب گزارنے کے لیے کتابیں نازل کی، اللہ نے خود کتاب اپنی نازل کی، پھر اس کتاب کو انسانوں کے اپنی عقل اور سوچ پر نہیں چھوڑ دیا کہ جو مفہوم آئے توڑ مروڑ کر اپنا الو سیدھا کرو، نہ، ان کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے کہ یہ ہے میری کتاب جو اصول اور قانون کی کتاب ہے، زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے ہیں، اور پیغمبر یہ تمہیں سمجھائیں گے اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھلائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے اس سے زیادہ اللہ کی شفقت اور مہربانی انسان کے ساتھ اور کیا ہو۔ حیوانات، کسی درندے پرندے جانور حیوان جن کی طرف نہ اللہ نے کتاب بھیجی نہ کوئی نبی بھیجا، حالانکہ باقی جانور انسان سے ہر چیز کے اندر ادنیت میں ہے، باقی خلقت کے اعتبار سے بھی، شکل و صورت کے اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں، عقل و شعور کے اعتبار سے بھی انسان سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو انسان کی اتنی اعلیٰ قسم کی سوچ، فکر اور عقل دی ہے، تو جانور ایک معمولی عقل، بالکل معمولی عقل والے، نہ ان کی طرف کوئی کتاب، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، اس کے باوجود اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں۔ چیونٹی بھی جانتی ہے کہ میرا خالق کون ہے، مجھے روزی کون دیتا ہے، کس سے میں نے فریاد کرنی ہے، سوال کرنا ہے، کون کہہ رہا میرا مشکل کشا اور حاجت رہا، چیونٹی بھی جانتی ہے، جیسا سورہ نمل کے اندر قرآن کے اندر بیان بھی ہے۔ مچھر بھی جانتا ہے، سانپ اور بچھو بھی جانتا ہے، نہ ان کی طرف کوئی کتاب، نہ کوئی صحیفہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی بتلانے کے لیے عالم، کوئی حافظ قاری ان کی طرف نہیں آیا۔
وہ اپنی ایک معمولی سوچ اور فکر کے ساتھ ہی وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانتے ہیں. تو انسان کی عقل تو بہت ہی اعلیٰ تھی. جیسے اللہ نے آنکھ انسان کی سب سے اعلیٰ بنائی ہے، زبان سب سے اعلیٰ. جانور پوری زندگی زبان ہلاتے رہیں تو الف سے با نہیں بول سکتے. ہم چھوٹی سی زبان کو ہلاتے ہیں تو تمام کے تمام خوبصورت الفاظ اور آوازیں نکلتی ہیں. انسان کی آنکھ کیا کچھ دیکھتی ہے، پہچانتی ہے یہ کون ہے، یہ اسلم ہے، اکرم ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے. حیوانات پہ جارے نہیں، آنکھیں تو ان کی بھی ہیں، کان حیوانات کے بھی ہیں، انسان کے بھی ہیں. لیکن انسان کے کان کتنے اعلیٰ ہیں، الغرض ہر چیز اعلیٰ. سوچ اور فکر کا تو کیا ہی بات. سورج و چاند پر کمک ڈالی جا رہی ہے، جو حیرت کن چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں، ایسی اللہ نے سوچ اور فکر دی ہے. تو انسان کو اعلیٰ عقل و سوچ دی تھی تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی طرف نہ کتاب نازل ہوتی، نہ کوئی نبی بھیجا جاتا. اپنی عقل سے پہچانتا کہ اس کا خالق اور مالک کون ہے، اس کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب حیوان جانتے ہیں جو ادنا سے ادنا سے ادنا ہے، تو انسان کو تو بالاولاد جاننا چاہیے. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی کہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. پھر ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے بے شمار انبیاء، بڑی تعداد انبیاء کی رسولوں کی بھیجی. انبیاء نے پوری کی پوری اپنی زندگیاں صرف کر دی ہیں اللہ کی تعلیمات اپنی امتوں کو، انسانوں کو پہنچانے کے لیے. انبیاء نے جو کچھ فرمایا وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے آنے والے احکام جو وحی کے ذریعے تھے وہ بتلائے. وحی انبیاء پر دو قسم کی ہوتی تھی. ایک تو وہ جس کے الفاظ اور معنی بھی اللہ کی طرف سے آتے اور اس کا معنی اور مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا. ایک وحی کی یہ قسم تھی، اس کا نام رکھا جاتا ہے وحی مطلوب یا وحی جلی. ایک اور بھی وحی کی قسم ہے کہ جو الفاظ یہ تو پیغمبر کے ہوتے ہیں لیکن معنی اور مفہوم اس کا اللہ کی طرف سے ہوتا، کیونکہ پیغمبر دین کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو مفہوم اور معنی اللہ کی طرف سے ان کو القاء کیا جاتا، لیکن الفاظ پیغمبر کے ہوتے ہیں. اس کو وحی غیر مطلوب یا وحی خفی کہا جاتا ہے. اس دونوں قسم کی وحی پر عمل کرنا لازمی ہے. نجات کے لیے دونوں قسم کی وحی پر عمل لازمی ہے. اگر کوئی ایک پر عمل کرے اور دوسری کو چھوڑ دے تو کامیابی کبھی نہیں ہوگی بلکہ تباہی اور بربادی ہے. دیکھیے کہ فرعون غرق ہوا، باقی فرعونی بھی تمام کے تمام تباہ و برباد ہوئے. کس وجہ سے؟ کیا انہوں نے تورات کا انکار کیا تھا؟ نہیں، تورات تو نازل ہی نہیں ہوتی. جب فرعونی غرق ہوئے تورات ابھی نازل نہ ہوئی تھی. تورات نازل ہوئی ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری کی پوری قوم کو لے کر بحر کلزم کو عبور کر کے آگے گزر گئے اور صحرائے سینا میں میدان تیہ میں پہنچے. وہاں کافی ایام گزارنے کے بعد قوم کا ٹھکانہ، کھانا پینا، رہنا سہنا سیٹ کرنے کے بعد تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو اور میں طور پہاڑ پر جاتا ہوں اور وہاں سے دستور اور قانون کی کتاب لے کر آتا ہوں. 40 راتیں پھر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر رہے، پھر کتاب لے کر آئے. تو تورات جو اللہ کی طرف سے نازل کتاب تھی یہ تو فرعونیوں کے غرق تباہ و برباد ہونے کے بعد ملی ہے. اب سوال یہ ہے کہ تورات ملی بعد میں تو فرعونیوں نے کو کیوں غرق کیا گیا؟ انہوں نے تو اس کا انکار ہی نہیں کیا تھا. ہاں بھی طلباء بتلائیں کہ کس چیز کا انکار کیا تھا؟ وہی غیر مطلوب کا جو موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی جو احادیث تھی اس کا انکار تھا. تو ثابت ہوا کہ پیغمبر کی جو احادیث ہوتی ہیں اس کا انکار بھی تباہی اور بربادی ہے. تو آج کے دور کے اندر یہ ایک بڑا فتنہ ہے کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، قرآن حجت ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے. منکرین حدیث جن کو کہا جاتا ہے
بڑے بڑے رنگوں میں، بڑے بڑے انداز کے اندر اسکولوں کالجوں کے اندر یہ طلباء کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو جس طرح وحی مطلوب جو اللہ کی طرف سے آئی ہوتی ہے اس پر ایمان رکھنا، اس پر عمل کرنا لازمی ہے، اسی طرح پیغمبروں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو ان کی احادیث ہوتی ہیں جن کو سنت کہا جاتا ہے اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی دونوں قسم کی وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ نے جو بھی دین کے بارے میں فرمایا وہ وحی کے ذریعے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وحی کے بغیر آپ نے ایک لفظ بھی دین کے بارے میں، یہ بات بھی یاد رکھیں دین کے بارے میں، باقی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بیوی کو کہا کہ مجھے پانی دو تو یہ بھی وحی سے نازل ہوا تھا تو آپ نے مانگا ہے، روٹی مانگی پوچھا میرا جوتا کہاں ہے تو یہ بھی وحی دین کے بارے میں بات ہے۔ کیونکہ منکرین حدیث جو ہے اس طرح کے بڑے ڈھونسلے گاڑ گاڑ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دونوں قسم کی وحی نازل ہوتی تھی اور آپ نے اپنے صحابہ کو دونوں قسم کی وحی سکھلائی، حتیٰ کہ قرآن جس کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے یہ تو آپ نے زبانی یاد کروانے کے ساتھ ساتھ تحریر بھی کروایا۔ آپ کی زندگی ہی میں بے شمار صحابہ اور صحابیات نے پورا قرآن شروع سے لے کر آخر تک حفظ کیا ہوا تھا، لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ کاتبین وحی کی ایک بڑی جماعت 40-42 صحابہ تو وحی کو لکھنے والے تھے، آپ نے پورا کا پورا قرآن تحریر بھی کروایا تھا۔ ہاں البتہ یہ موجودہ قرآن جو ہمارے پاس ہے شکل یہ نہ تھی کہ تمام قرآن ایک ہی جگہ کاغذوں پر ایک کتابی شکل میں لکھا ہو، یہ نہیں تھا، بلکہ کسی نے 5 صورتیں، کسی نے 10، کسی نے 20 صورتیں، کسی نے کاغذ پر، کسی نے چمڑے کی جلی پر، کسی نے کھجور کے پتوں پر، کسی نے پتھر کی سیل پر، کسی کو اور نہیں ملا تو ہڈی کا چوڑا ملا اس کے اوپر، جو کسی کو کچھ چیز دستیاب ہوئی اسی کے اوپر اس نے لکھ کر محفوظ کر لی۔ جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو زبانی یاد کے ساتھ ساتھ بہت سارے صحابہ کے پاس تحریری شکل میں جنہوں نے نبی کی زبان سے سن کر اس کو لکھا، لکھنے کے بعد آپ کو سنایا اور آپ نے تصدیق کی، اس شکل کے اندر پورا قرآن موجود تھا۔ اسی طرح وحی غیر مطلوب جو احادیث تھیں اگرچہ آپ نے یہ بھی لکھوانے کا اہتمام کیا ہے لیکن ساری کی ساری احادیث آپ نے نہیں لکھوائی۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ جو نبی نے زبان سے بات فرمائی وہ بھی حدیث، جو آپ نے عمل کیا وہ بھی حدیث، جو کام آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے منع نہیں کیا وہ بھی حدیث۔ پہلی کو حدیث قولی کہتے ہیں، قول زبان سے جو آپ نے فرمایا، دوسری کو حدیث فعلی کہتے ہیں، فعل عمل سے آپ نے نماز پڑھی، رکوع سجدہ کیا، وضو کیا، باقی یہ فعلی حدیث ہے۔ تقریری حدیث آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ نے روکا نہیں، منع نہیں کیا، وہ بھی حدیث ہے۔ تو جو کچھ آپ نے فرمایا تھا، جو آپ نے کیا من و ان صحابہ نے اسی طرح کرنا شروع کر دیا، اس لیے اس کو تمام کے تمام آپ کے اقوال و افعال کو لکھنے کی نوبت نہیں تھی، ضرورت نہیں تھی۔ ہاں البتہ کچھ صحابہ نے اپنے طور پر احادیث کو لکھی بھی تھیں اور بعض آپ نے خود بھی لکھوائی تھی۔ جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں تو صحابہ کرام ان کے پاس علمی تمام خزانہ یہ زبانی طور پر زیادہ تھا۔ زندگی کے اندر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ بھی پیش آتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق، صحابہ کرام آپ سے پوچھتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ لیکن آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب مسئلہ پیش آیا، اب کیا کیا جائے؟ اب آپ تو موجود نہ تھے، تو صحابہ کرام پھر ایسے کرتے کہ کسی کو کوئی مسئلہ پیش آیا تو ایک ساتھی سے پوچھتا، دوسرے سے، تیسرے سے، چکر لگاتے، کسی نہ کسی سے اس کے بارے میں کوئی قول، کوئی فعل، کوئی تقریر آپ کی ملی جاتی۔ کیونکہ تمام صحابہ وہ ہمیشہ آپ کی مجلس میں تو نہ رہتے تھے کہ آپ کے ہر بات کو، ہر فعل کو ہر صحابی دیکھے، کاروبار کے لیے بھی گئے ہیں، شادیاں غمیوں بھی جاتے ہیں، تو اس لیے بعض صحابہ کو اگر کسی چیز کا علم نہ ہوتا تو وہ بھی دوسروں کے پاس جاتے اور یہ علم سیکھتے اور پوچھتے۔ حتیٰ کہ اب یہ
ایک ضرورت پیش آئی کہ یہ دین تو قیامت تک رہنا ہے، تو نبی کے اقوال و افعال کو محفوظ کیوں نہ کر لیا جائے، لکھ کر کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ یہ صحابہ کرام کا نبی کی وفات کے بعد یہ بہت ذوق بڑھ گیا، چنانچہ انہوں نے احادیث کو لکھنا شروع کیا۔ کچھ زبانی یاد کرتے تھے اور کچھ لکھ لیتے تھے۔ ایک کے پاس گئے، اس کے پاس 2 دن 3 دن ٹھہرے، اس سے جتنی نبی کی حدیث تھی وہ ان کو یاد کر لیا، یہ لکھ لیا۔ پھر دوسرے کے بعد تیسرے، چلتا پھرتا علم حاصل کرنے کا یہ ذریعہ اور طریقہ تھا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور ہے۔ تابعین نے یہ سارا علم صحابہ سے سیکھا تھا، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا ہی نہ۔ تابعین کے دور کے اندر اور اس کی ضرورت زیادہ پیش آئی کہ یہ علم آگے امت کو پہنچانا ہے، تو اس کو تمام کو ایک جگہ مرتب اور مدون کر کے محفوظ کر کے رکھا جائے۔ چنانچہ تابعین کے دور کے اندر اس کا ذوق اور بڑھتا گیا۔ تبع تابعین کے دور میں جیسے زمانہ پیچھے ہٹتا گیا، اس کی ضرورت زیادہ پیش آتی گئی۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے احادیث کو لکھنے کا سرکاری سطح پر اعلان کر دیا کہ اس کو لکھا جائے، امام زہری فرماتے ہیں پھر ہم نے دفتروں کے دفتر حدیثوں کا ذخیروں کے ذخیرے لکھ ڈالے، جو ہمیں زبانی حدیث تھیں پھر ہم نے لکھ لکھ کر ان تمام کے تمام رجسٹروں کے رجسٹر بھر دیے۔ تبع تابعین کا دور یہ احادیث کو جمع کرنے کا، لکھنے کا بہت ایک معروف دور تھا، جس کے اندر ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس دین کے کام میں، اس خیر کے کام کا حصہ ڈالا جائے۔ چنانچہ کسی نے ایک موضوع پر صرف کتاب الصلاۃ نماز کے بارے میں، کسی نے زکوٰۃ کے بارے میں، کسی نے حج کے بارے میں، کسی نے نکاح طلاق وراثت کے بارے میں، اور کسی نے ساری کے ساری احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ چنانچہ بڑی بڑی کتابیں، بڑے بڑے جو اس کے بارے میں ذخیرہ احادیث جب وہ مرتب اور مدون ہوتے گئے۔ انہی ادوار کے اندر امام بخاری اور امام مسلم بھی گزرے، اور انہی کے اندر ایک امام نسائی رحمہ اللہ بھی، جنہوں نے بہت سارے اپنے شیوخ، سینکڑوں شیوخ کو ملے، لمبے لمبے سفر طے کیے، مہینوں کے سفر طے کر کے، کہیں سے 5 حدیثیں، کسی سے 10، کسی سے 20، کسی سے 100 کر کے ہزاروں حدیثوں کو کیا ذخیرہ جمع کیا۔ پھر ان کی چھانٹ کا پھڑک کر کے بڑی محنت اور کوشش کر کے پھر انہوں نے یہ ذخیرہ جمع کیا۔ چنانچہ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے، جنہوں نے بڑی محنت اور کوشش کر کے یہ امت کے لیے یہ دین کا علم، نبی کی تعلیمات کا علم ان کو جمع کیا۔ ان کے اندر ایک امام نسائی رحمہ اللہ ہیں، جن کی یہ کتاب آج ہمارے سامنے ہے، جن کا نام، کنیت ان کی ابو عبد الرحمن، نام ان کا احمد، باپ کا نام شعیب، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی۔ نسا یہ ایک علاقہ تھا خراسان میں، اس کی طرف نسبت ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں جام پوری، یہ ملتانی، یہ لاہوری، ہم علاقوں کی طرف نسبتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک نسبت نساء کی طرف، تو نون کے زبر کے ساتھ یہ پڑھا جاتا ہے، اگرچہ بعد نے کسرہ بھی کہا، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ نون کے اوپر زبر نساء یہ علاقہ تھا۔ بہرحال یہ 3 صدی ہجری کے بڑے امام ہیں۔ ان کی پیدائش 215 ہجری کے اندر اور وفات 303 ہجری کے اندر ہے۔ 88 سال کی عمر ہے، اور محدثین کے اندر بڑی عمر پانے والوں میں سے یہ امام صاحب گزرے ہیں، جبکہ ہمارے بہت سارے محدثین ایسی ہیں جن کی عمریں جو ہے 50، 60، 65 سال، بہت کم ہے جن کی 70 سال گزری ہو۔ لیکن امام نسائی رحمہ اللہ، جن کو اللہ نے لمبی عمر دی، 88 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ انہوں نے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا تھا، جس کا نام تھا سنن الکبریٰ۔ سنن کبریٰ کے نام سے ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا تھا۔ تو پھر امام صاحب نے یہ سوچا کہ اب ہر انسان کی وسعت میں تو نہیں ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کو وہ جب سمجھے، اس کو پڑھے۔ کاروباری لین دین معاملات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اس بڑے ذخیرے میں سے زندگی کے تمام مراحل کے اندر جو پیش آنے والی احادیث تھیں،
اور ان میں سے جو بہترین عمدہ ترین سند کے اعتبار سے صحیح تھی ان کے نزدیک، ان کو جمع کرنے کے لیے یہ ایک کتاب مرتب کی. اس کا نام رکھا انہوں نے المجتبہ. المجتبہ کا مطلب چنی ہوئی، مجتبہ یا مجتنا دونوں طرح ہے، چنی ہوئی یا حدیث. تو بڑے سنن کبرا جو ان کی ایک بڑی ضخیم کتاب تھی جس کے اندر بہت زیادہ احادیث تھیں، ان میں سے یہ منتخب کی ہوئی یہ حدیث کا ایک مجموعہ ہے جس کو عرف عام کا سنن نسائی کہا جاتا ہے. تو اس ادارے کے یہ درجہ خاصہ کے طلباء نے یہ شروع سے لے کر آخر تک ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں پڑھی ہے. یہ تقریباً جتنے طالب علم آپ کے سامنے 10-11 بیٹھے ہیں، یہ تمام اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک انہوں نے پڑھا ہے، استادوں نے پڑھایا ہے. اب عام طور پر یہ ہمارے ہاں یہ کہ سلسلہ چلتا ہے کہ حدیث کی جو کتاب کا اختتام ہوتا ہے کسی ادارے میں، جو بڑی کتاب ہوتی ہے اس کی آخری حدیث پر کسی اور کو لے آتے ہیں. تو میرے جیسے طالب علموں کو بھی انہوں نے بلا لیا ہے. یہ ان کی حسن ظن ہے کہ بھی ورنہ میں تو ایک طالب علم کو جوتے سیدھے کرنے والا ہوں، نہ کہ میں عالم ہوں، نہ میں کوئی شیخ ہوں. تو یہ انہوں نے ایسے مبالغے سے کہہ دیا کہ شیخ الحدیث، شیخ و تفسیر. نہ میں شیخ الحدیث ہوں، نہ میں شیخ و تفسیر ہوں، میں طلباء کا ایک خادم ہوں. تو بہرحال یہ آخری حدیث میرے ذمہ لگائی ہے کہ آپ بھی یہ طلباء کو اس میں پڑھائیں دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی چلو اس میں حصہ آ جائے گا. جب تک یہ طالب علم اگر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو ہمیں بھی ممکن ہے اللہ تعالیٰ یہی ایک نجات کا ذریعہ بنا دے. تو بہرحال ہمارے محدثین، ہمارے اسلاف نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی محنتیں اور کوششیں کی ہیں. اس کے لیے امام نسائی کے آپ حالات پڑھ کر دیکھیں تو انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ کہ بیٹھے بٹھائے کام نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے بڑی محنتیں ہیں. زندگیوں انہوں نے لگا دی ہیں، اپنی دولتوں کی دولتیں اس میں لٹا دی ہیں، اپنی اولادوں اور اپنی بیوی بچوں کو قربان کر دیا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مرتب اور مدون کرنے کے اندر ایک ایک حدیث کے لیے کتنے انہوں نے سفر کیے. یہ سفر صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور تمام کے جاری و ساری رہے ہیں. تو یہ گھر بیٹھے چیزیں نہیں آتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی. تو اگر جس طرح کے یہ برخودار پہلے سلفی صاحب چند ایک واقعات کی طرح انہوں نے اشارہ بھی کیا، ترکیب بھی دلائی، تو اسی طرح اگر آپ محدثین کے اسلاف کے حالات پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ان کو پیٹ لگا تھا، نہ کہ گرمی کی، نہ کہ سردی کی، نہ کہ دن کی، نہ کہ رات کی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرے تھے، وہ آپ کے میزبان اور آپ مہمان. بڑی خوش قسمتی ہے، نبی کا میزبان. تو اب اندازہ کریں کہ نبی ان کے گھر میں رہے ہیں، انہوں نے کتنا نبی سے براہ راست علم حاصل کیا ہوگا. ہماری ہمیشہ آپ کی مجلس میں رہے. اب میں ان کی یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے کہ ان کا علم کے ساتھ لگن کتنا ہے. نبی کی وفات کے بعد ایک دن ان کو یہ پتہ چلا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک حدیث ایسی ہے جو انہوں نے براہ راست خود نبی کی زبان سے سنی ہے، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث نبی سے خود نہ سنی تھی. اب دل کے اندر یہی ذوق اور شوق اور تمنا اور آرزو ہے کہ کیسے نہ کیسے ہو میں حضرت عقبہ بن عامر کے پاس جاؤں اور اس سے وہ حدیث سنوں. حالانکہ نبی سے براہ راست علم لیا، بڑے بڑے صحابہ مدینہ میں موجود ہیں، لیکن وہ حدیث اس ذوق یہ ہے کہ میں نے اس آدمی سے ڈائریکٹ سنوں جس نے نبی سے سنی ہے، کسی لفظ کا زبر زیر کا کوئی فرق نہ آئے. اب ذوق یہ ہے. پوچھا لوگوں سے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وہ کہاں رہتے ہیں جن کے پاس وہ ایک حدیث ہے؟ لوگوں نے بتلایا وہ تو مصر میں رہتے ہیں. اچھا، اب
یا پیدل یا اونٹ اور گھوڑا. اونٹ بھی عربوں کے اندر بہت کم ہوتا تھا، ریتلا علاقہ، وہاں اونٹ کیسے چلے، گھوڑا کیسے چلے، اونٹ ہی چلتا تھا. کیا ہو پھر اچھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے پریشان ہیں کہ جس کے پاس وہ حدیث ہے وہ ہے مصر میں مدینہ میں، بڑھاپے کا عالم ہے، سواری کے اوپر بیٹھنا بھی مشکل ہے، سفر بھی اتنا لمبا ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے. آخر کار سفر انہوں نے سفر کی تیاری کی، سامان باندھا، اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، مصر کا سفر شروع کر دیا. چلتے جا رہے ہیں، راتیں گزرتی جا رہی ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، گرمی کی سخت گرمی ہے، سب کوئی برداشت ہے. کرتے کرتے مصر میں پہنچ گئے. اب مصر کوئی دیہات تو نہیں ہے کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ من دیدہ کیڑا کہہ رہا تھا، فلانے دا کیڑا کہہ رہا. اب مصر ایک شہر ہے. اب جامپور ہی دیکھ لیں کہ جامپور کے کسی دکاندار سے آ کے پوچھا میں نے اسلم کے گھر جانا ہے، اکرم کا گھر کیڑا، کسی کو کیا پتا. تو مصر تو پھر ایک پورا کا پورا ملک ہے. مصر میں پہنچ گیا. اب کیسے تلاش کریں کہ عقبہ بن عامر کہاں ہے؟ نہ کوئی ایڈریس، نہ کوئی فون، نہ کچھ اور. گلیوں بازاروں میں اعلان کرتے پھرتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں لوگوں کسی نے عقبہ بن عامر دیکھے ہو. کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے مہینے چکر لگاتے رہے. آخر عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس قریب پہنچ گئے. ایک آدمی سے پوچھا یار سنا کہ یہاں ایک عقبہ بن عامر آدمی رہتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے دروازے کے باہر جو آدمی کھڑا وہ عقبہ بن عامر ہے. ساری تکلیفیں پریشانیاں بھول گئے کہ شکر ہے کہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچا. قریب گئے، سلام کہا. سلام کرنے کے بعد پوچھا آپ کا نام عقبہ بن عامر ہے؟ جی ہاں میرا نام عقبہ بن عامر ہے. اچھا یہ ایک حدیث بھی ان کو یاد ہے، الفاظ بھی یاد ہیں، سے تصدیق کروانی ہے کہ کیا نبی نے یہی اپنی زبان مبارک سے الفاظ فرمائے تھے. یہ تصدیق کروانی ہے اور نبی کے ایک درجہ اور قریب ہونا ہے. صحابہ کرام محدثین کا یہ طریقہ ہے کہ ایک سند نازل ہوتی ہے، ایک عالی ہوتی ہے. جتنے واسطے کم ہو اتنی اس کی شان زیادہ، اس کو عالی کہا جاتا ہے. ایک درجہ اور نبی کے قریب ہونے کے یہ ذوق ہے. ہاں جی یہ حدیث آپ نے نبی سے براہ راست سنی ہے؟ جی ہاں میں نے خود سنی ہے. آپ کی زبان سے سنی تھی؟ ہاں جی میں نے آپ کی زبان سے سنی تھی. برائے مہربانی مجھے بھی سنا دو. انہوں نے حدیث سنائی، اپنے اونٹنی کے اوپر بیٹھے، نیچے نہیں اترے. حدیث سنی، اونٹنی کو واپس کیا، چلنا شروع ہو گئے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ حیران ہے کہ یہ کون آدمی ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے. بال اس کے اجڑے ہوئے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، سواری اس کی تھکی ہوئی، لگتا ہے کہ یہ دور کا مسافر ہے، یہاں کبھی نظر نہیں آیا ہے. یہ کوئی اجنبی آدمی مسافر ہے اور سفر بھی اس کا لمبا کیونکہ اس کی حالت بتلا رہی ہے. کپڑے میلے کچیلے ہوئے پڑے ہیں، لمبا سفر کیا، سواری تھکی ہوئی ہے، حالت عجیب بنی ہوئی ہے یہ مسافر پتہ نہیں کہاں سے آیا. بھاگ کر قریب آئے، آ کر کہا میرے بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ ابو ایوب انصاری فرماتے میرے بھائی آپ نے پوچھ کر کیا لینا ہے، ایک مسافر آدمی نبی کی ایک حدیث سننے کے لیے آیا تھا، حدیث سن کر جا رہا ہوں، آپ نے پوچھ کر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے نہیں یار بتلائیں تو صحیح آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ کہنے لگے چھوڑ یار میں ایک تیرا دینی بھائی ہوں، حدیث رسول کے لیے آیا تھا وہ سنیے میں جا رہا ہوں. عقبہ بن عامر جب وہ اصرار کیا کھڑے پہ گئے، نہیں یار مجھے بتلا. جب زیادہ اصرار کیا کہنے لگے یار انصار قبیلے سے تعلق ہے، ابو ایوب لوگ مجھے کہتے ہیں
اور مدینہ رسول سے آیا ہوں۔ مدینہ رسول سے، نبی کے شہر کا، اب مدینے سے کوئی آدمی آیا ہو، یہاں تو کوئی حج عمرہ کر کے آؤ تو ہم اس کے ہاتھ چوم چوم کر گھسا دیتے ہیں، تو جو مدینے کا رہنے والا ہو تو میرا خیال سارے بھاگ کر جائیں گے ملنے کے لیے۔ اگر مسجد نبوی کا امام آ جائے جائیں گے نا سب، لیکن اگر وہ کہہ دے کہ یہ دین کی بات عمل کرو، عمل بھی کریں گے، ہیں جی، چلو ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر میں کہوں کہ تمباکو نہ بیجو، چھڈو گے؟ میں آیا تو تمباکو ہی تمباکو لگا، میں کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں ساڑھے علاقے دی سوگات ہے۔ میں کہا یہ دوسرے لوگ آپ کے لوگ بھی بیچتے، کہتے ہیں ساڑھے لوگ بھی بیچ دیتے، پھر عشر بھی کر دینے۔ میں بڑی نیکی کما دے بھی تمباکو دا عشر کڑی جاندے نے۔ آپ کے اندر بھی کئی لوگ ہوں گے نا جو تمباکو بوتے ہیں۔ اچھا، بہرحال عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنا کہ مدینہ رسول سے، پھر ابو ایوب انصاری، نام تو سنا ہی تھا لیکن شکل سے آج تعارف تھا، جیسے آپ نے پہلے میرا شاید ٹوٹا پھوٹا نام سنا ہو لیکن آج دیکھ کر کہنے لگے اے ابو نعمان ہے، اندر نہ تو نہ ہی دے دے چنگے سے، تسی سمجھے کہ ابو نعمان وہ شاید 7 فٹ دا کوئی آدمی ہوئے گا، بڑا موٹا تازہ ہوئے گا، تو دیکھا کہ طالب علم میں تو موٹے تازے نے، تو میں تو انہوں تو بھی چھوٹا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ ابو ایوب ہے، نبی کا میزبان، نام سنا تھا لیکن آج چہرے سے واقف، بائی فیس آج ملاقات ہے، با کر ان کے اونٹنے کی مہار پکڑ لی، کہنے لگے آپ میرے نبی کے شہر سے آئے، میرے نبی کے میزبان رہے، میں نہیں آپ کو جانے دوں گا، خدا را آپ نیچے اتریں، میرے یہاں تشریف لائیں، مجھے خدمت کا موقع دیں۔ ابو ایوب انصاری فرماتے نا میرے بھائی، میرے اونٹنے کو چھوڑ دے، میں نے نیچے نہیں اترنا، مجھے جانے دو۔ وہ کہتا میں نے نہیں چھوڑنی، آپ لازمی میرے مہمان بنے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نیچے اتریں، وہ کہتے میں نیچے نہیں اتروں گا۔ دونوں کے آپس میں یہ بحث و تکرار شروع۔ آخر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم میں نیچے نہیں اتروں گا۔ جب قسم اٹھا لی تھا وہ مجبور ہو گئے کہ اب کیا کرائیں، مہار اس نے چھوڑ دی۔ پوچھا یار یہ تو بتلا اب نیچے کیوں نہیں اترتے؟ چلو آپ نے قسم اٹھا لی، اب میں لحاظ کرتا چھوڑ دیتا ہوں، یہ بتلاؤ کہ نیچے کیوں نہیں اترتے، میری مہمانی کیوں نہیں قبول کرتے، میرے پاس کیوں نہیں ٹھہرتے؟ بتلانے لگے میرے بھائی، نہ مجھے آپ کے کاروبار میں شک، نہ آپ کی ذات میں کچھ شک، نہ آپ کی اخلاص میں، وجہ یہ ہے کہ میں نیچے اتروں گا، آپ میرے کھانے پینے کا بہترین انتظام کریں گے، رہنے سہنے کا انتظام کریں گے، تو ہو سکتا ہے میری نیت میں یہ آ جائے کہ حدیث رسول لینے کے لیے کوئی نکلے تو بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، بڑے کھانے پینے ملتے ہیں۔ میں یہ نیت لے کر نبی کے شہر سے نکلا تھا کہ میں نے صرف نبی کی حدیث لینی ہے، جو نیت لے کر نکلا تھا وہی نیت لے کر نبی کے شہر میں داخل ہوں گا، کہیں میری نیت میں کوئی فطور نہ آ جائے، کوئی کمی نہ آ جائے، اس لیے میں نیچے نہیں اترتا، میں اپنی نیت کے اندر کوئی اجر و ثواب میں کمی نہیں ڈالنا چاہتا، اسی نیت کے ساتھ نبی کے شہر میں جاؤں گا۔ حدیث کیا تھی؟ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا بڑی لمبی چوڑی کوئی حدیث ہوگی، حدیث مراد کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، ایک حدیث، اگر آپ شوق رکھتے ہیں تو آپ کو سنا دوں وہ حدیث ہے، نہیں ایسے نہیں، اگر آپ وعدہ کریں گے عمل بھی کریں گے پھر سناؤں گا۔ تو جس کو شک ہے کہ میں عمل نہیں کر سکتا وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کو ایک سائڈ پر کر دیا جائے۔ حدیث اس شرط پر سناؤں گا اگر آپ عمل کرنے کا بھی وعدہ کریں گے۔ وہ حدیث آپ نے 20 مرتبہ سنی بھی ہے، کون سی؟ من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ، بس یہ حدیث تھی۔ کتنے دور کا سفر کیا ہے، مہینوں کا سفر طے کر کے گئے، مہینوں کا سفر طے کر کے واپس آئے، بڑھاپے کا عالم، سواری پر سفر بیٹھنا بھی مشکل۔ حدیث اتنی ہے، من ساترہ مسلمان ساترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے
اس کی کمیاں کوتاہیوں پر پردہ ڈالتا ہے، تو جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتی تک ساری دنیا کھڑی ہوگی، تو اللہ اس کو اپنے پاس بلائے گا۔ کس کو؟ جو دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تنہائی میں پوچھے گا میرے بندے فلاں جرم کیا تھا؟ یا اللہ کیا تھا۔ فلاں بھی کیا؟ یا اللہ کیا۔ فلاں بھی کیا۔ بندہ ڈرے گا، اب کیا بنے گا؟ سارے کے سارے اللہ نے مجھ سے پوچھ لیے، میں نے بتلا دیے۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں پردہ ڈالا تھا، جا آج بھی پردہ ڈالتا ہوں، چل جنت میں۔ تو میرے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا تھا، آج تنہائی کے اندر تجھے تیری زبان سے میں نے کہلوایا ہے، لیکن پردہ ڈالتا ہوں، کسی کو نہیں بتلاؤں گا۔ من ساترہ مسلمان ساترہ اللہ۔ بڑی عظیم خوبی ہے میرے بھائی، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بنے، یقیناً اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیکن جو دوسروں کی ان کی مشہوریاں کرنی شروع کر دیں، ایک عیب دیکھا تو اس کے اندر 10 اور لگا کر، مرچ مسالے لگا کر آگے بیان کرنا شروع کر دیں، خصوصاً دیندار، کسی دیندار سے، کسی عالم سے، کسی طالب علم سے، کسی نمازی سے کوئی ایسی غلطی ہو نہ جائے، پھر پورا میڈیا جو ہے وہ چلتا ہے، ہر ایک بیٹھک پر مجلسیں، دیکھا جی فلاں مولوی نے لمبیا لمبیا بنگا دینا ہے، فلاں کیتا۔ ہر مجلس کے اندر وہ مرچ مسالے لگا کر شیطان ایسے مادہ کرتا ہے کہ اس دیندار کی وجہ سے جو دین پہنچا ہے اس کو خراب کیا جائے۔ یہ ہمیں باقی ساری دنیا جو مرضی کرتی رہے، اسکولوں کالجوں میں جو مرضی ہوتا رہے، کوئی پرواہ نہیں، کسی مدرسے میں کسی سے غلطی ہو جائے صحیح، کسی کی زبان سے غلط جملہ نکل جائے صحیح، پھر ایسا اس کا گڈی اڑاتے ہیں کہ وہ دوبارہ دین کے بات کہنے کے قابل نہ رہے۔ میرے بھائی، من ساترہ مسلمن ساترہ اللہ۔ دوسروں کے عیبوں کے پردے ڈالنے والے دیکھیں، بن کر دیکھیں، دیکھنا اللہ یقیناً عیب میرے اندر بھی ہزاروں ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں۔ اگر ہمارے عیبوں کا دوسروں کو پتہ چل جائے تو ہم سے تو کوئی مسافہ بھی نہ کرے۔ اب آپ تمام باغ باغ مجھے ملیں گے، اگر میرے عیوب کا پتہ چلے تو آپ مسافہ بھی نہ کریں۔ یہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میرے اندر بھی ہیں، آپ کے اندر بھی ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو فرشتہ کوئی بھی نہ بنائے۔ ہمارے اندر پتہ نہیں کتنے جرم ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کیا کچھ ہم سوچتے ہیں، فکریں لگاتے ہیں، اوپر سے ہم بڑے نیک بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ کذبتا۔ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں صداقتہ کہہ دے، کہ یہی ہم دنیا کے اندر یہ کہیں کہ میں بھی بڑا نیکی کا کام کرتا ہوں، میں نے بھی مسجد بنائی، میں بھی مدرسہ بناتا، میں بھی دین کے لیے یہ کر دیا، میں نے بھی دین کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ کہے تو ہے ہی جھوٹا۔ 40 سال 50 سال لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتا تھا، میرے لیے تو ایک دن بھی نہ کیا۔ تو کرتا تھا اپنی شہرت کے لیے، تو کہتا تھا اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا نیک ہے، اس سے ووٹ اس کو دینا چاہیے۔ تو اپنے ووٹوں کے لیے نیک بنا ہوا تھا، تو نے حج عمرہ ووٹوں کے لیے کیا تھا، تو نے عہدے کے لیے کیا تھا، تو نے اشتہاروں کے نام کے لیے کیا تھا، وہ تجھے مل گیا ہے، میرے پاس کیا ہے؟ پکڑو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے پڑھی ہوئی کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر گھسیٹ کر جن کو پھینکا جائے گا وہ چور نہیں ہوگا، زانی نہیں ہوگا، شرابی نہیں ہے، کون ہوگا؟ شہید۔ سب سے پہلے شہید، قاری قرآن، سخی، بڑی دولتیں خرچ کرنے والا۔ کون؟ جو ریاکاری، شہرت کے بھوکا تھا، پوری زندگی کی یہی حرص تھی کہ مجھے شہرت ملے، میرا نام آ جائے۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کہ کذب نہ کہہ دے کہ تو نے سارا جھوٹ کے لیے کہا تھا۔ یقیناً ہمارے اندر حرص بھی، طمع بھی اور شہرت بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے پردے ڈالے، یا اللہ قیامت کو بھی پردے ڈال دینا۔ امام نسائی رحمہ اللہ، یہ تو میں نے ایک چلتے چلتے ایک واقعہ سامنے آ گیا، باقی صحابہ کے، تابعین کے اتنے حیرت کن واقعات۔ ایک امام فرماتے ہیں مجھے صرف نحو کی ایک بحث سمجھ نہیں آ رہی تھی، صرف ایک بحث، اس کو سمجھنے کے لیے میں کئی ملکوں میں گیا اور بڑے شیوخ کے پاس گیا، بڑے اساتذہ کے پاس۔ پوچھنے والے نے پوچھا کتنے علاقوں میں گئے؟ انہوں نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا،
میرے پاس 80,000 درم تھے، سارے خرچ ہو گئے۔ 80,000 درم گرامر کی ایک بات سمجھنے کے لیے، نہ قرآن کی آیت تھی نہ کہ حدیث تھی، قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے جو گرامر ہے اس کی ایک بات سمجھنے کے لیے 80,000 درم میرے خرچ ہوئے۔ اسی طرح اور محدثین کے بھوکے رہ گئے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کئی دن بھوکے درختوں کے پتے کھا رہے ہیں، گھاس کھا کر گزارا کر رہے ہیں، لیکن علم چھوڑ کر نہیں جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث سنن نسائی کا سب سے پہلے حدیث جنہوں نے بیان کی ہے، سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی دن کے فاقہ کی وجہ سے، بھوک پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے، میرے پاؤں پر پاؤں رکھتے، ہاتھوں پر پاؤں رکھتے، کہتے بابا دیوانہ ہے، بابا دیوانہ ہوا پڑا ہے۔ فرماتے نہ مجھے کوئی دیوانگی نہیں ہوتی تھی، بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی، لیکن میں کمانے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ ہاتھ پاؤں اللہ نے دیے ہیں، کما سکتے تھے، اس لیے کمانے کے لیے نہ جاتے کہ اگر میں کمائی کے لیے گیا تو پیچھے اللہ کے رسول کو 2-4 حدیثیں سنا دے کہ میں محروم نہ رہ جاؤں۔ آج تو طالب علموں کا حال یہ ہے کہ شادی وہ کسی 7ویں جگہ ہونی ہوتی تو ہم پورا ہفتہ پہلے چھٹی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ طالب علم جو فلاں فوت ہو گیا، فلاں کی شادی ہے، میرے کزن کی شادی ہے، میرے فلاں کی شادی۔ ایک تو کزن کی سمجھ نہیں آتی کزن ہوتے کہ کتنے ہیں، ہر ایک کی کزن ہے، ہر ایک کی آنٹی ہے، ہر ایک کی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ چوتھے درجے میں جا کر رشتہ داری ہوتے، چھٹی کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کو کیا علم آئے گا؟ اس کے لیے سب کچھ کھپانا پڑتا ہے، سب کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو جنہوں نے یہ علم حاصل کیا انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں، دنوں کے دن گزر گئی ہیں، سب کچھ انہوں نے لگا دی اس کے اوپر۔ تو امام نسائی رحمہ اللہ کے بھی بڑے عجیب واقعات ہیں، انہوں نے دن رات ایک کر دیا اس علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ سب سے پہلے کتاب طہارہ، طہارت کے احکام اور مسائل بیان کیے ہیں، اور آخر میں کتاب الاشربہ، حلال اور حرام کھانا پینا کیا ہے، پوری کتاب کا لب لباب بیان کر دیا کہ مقصد یہ تھا کہ حلال اور حرام، جائز اور ناجائز زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے سمجھنا۔ عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، اگر جائز طریقے سے حلال طریقے سے کماتے ہیں یہ بھی عبادت ہے، حتیٰ کہ ایک لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کے منہ تک پہنچاتے ہیں یہ بھی بندگی اور عبادت ہے، لیکن ہو حلال طریقے کا، ناجائز طریقے کا نہ ہو، حرام طریقے کا نہ ہو۔ چنانچہ آخر کے اندر یہ حدیث بیان کی ہے، اس کے اندر بھی کیا کمال بیان کر دی ہے۔ تو پہلے سند بیان کی ہے، امام نسائی کے استاد ہیں اسحاق بن ابراہیم، ان سے بیان کرتے ہیں، اسحاق بن ابراہیم فرماتے ہیں قال اخبرنا جریر، مجھے میرے شیخ جریر نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کانا ابن شبرمہ، ابن شبرمہ ان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن شبرمہ، یہ کوفہ کے قاضی تھے اور بڑے ثقہ راوی ہیں۔ ان کا ایک اثر بیان کیا جا رہا ہے، ہو قاضی اور جج اور زندگی ایسی ہو، مزہ تو ہے نا ایسی زندگی کا، ورنہ ہمارے جو جج اور قاضی ان کی زندگی میں تو دیکھ لیں، لیکن ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ کانا ابن شبرمہ، ابن شبرمہ لا یشرب الا الماء واللبن، نہ پیتے تھے مگر پانی اور دودھ۔ پیچھے بات آ رہی تھی نبیذ کے بارے میں، پچھلی حدیث کے اندر نبیذ ہوتا ہے کہ پانی کے اندر کھجوریں ڈال دی جائیں، وہ 5 7 10 گھنٹے اس کے اندر پڑی رہیں تو نرم ہو جاتی، پھر ان کو بلو دیتے، ہاتھ سے مسل دیتے، مسل کر وہ مٹھاس کھجوروں کی اس میں پانی میں آتی، پھر اس کو کپڑے سے چھان کر جو پانی پیتے ایک بہترین مشروب، اس کو کہا جاتا ہے نبیذ۔ نبیذ ایک بہت بہترین ایک مشروب ہے، عربوں کے ہاں بڑا پسندیدہ تھا، آج ہمارے ہاں بھی بڑا قیمتی قسم کا یا مہنگا قسم کا ملتا ہے، لیکن یہ نبیذ کچھ دیر پڑا رہے، تازہ تازہ پیئیں تو پھر بہترین ہے، کچھ دیر یہ پڑا رہے تو اس کے اندر سکران اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا گرمی کے موسم میں صبح کو نبیذ بنایا ہے تاکہ شام تک پڑا رہا ہے، سخت گرمی تھی تو اس کے اندر اثر کوئی نشہ پیدا ہو جائے گا،
سردیوں میں کچھ زیادہ دیر پڑا رہتا ہے، نشہ نہیں ہوتا، گرمیوں میں جلدی ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ شراب بھی تو اسی طرح بنتی ہے نا، یہ فلاں فلاں چیزیں 4-5 قسم کی چیزیں آپ کسی مٹکے میں ڈال کر کسی برتن میں ڈال کر رکھ دیں، 3-4 دن پڑی رہے، اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اس نبیذ کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے اسلاف وہ بڑی احتیاط کرتے، اگر تازہ نبیذ ہے تو اس کو پی لیا، کچھ دیر پڑی رہی تو اس کے اندر شک ہو جاتا، تو کوئی اس کو سونگھ کر اندازہ لگا لیتے، کوئی زبان پر چکھ کر اندازہ لگا لیتے، جیسے سالن وغیرہ باسی ہوتا ہم سونگھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ اس کی سمیل تو نہیں آتی، اس کے اندر وہ بلبلے جس سے تو نہیں پیدا ہوتے، ان سے ہمیں اندازہ ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا باسی ہے۔ اسی طرح نشے والی نبیذ اس کے اندر سونگھ کر زبان پر چکھ کر اس کے رنگت کو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا کہ اس کے اندر نشہ ہے یا نہیں۔ تو جب تک نشہ نہیں ہے اس کا پینا جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پیا کرتے تھے، صحابہ کے نام پیتے تھے، لیکن جب نشہ آ جائے تو پھر اس کا پینا جائز نہیں۔ لیکن بعض ہمارے اسلاف میں، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی ایسے تھے کہ وہ نبیذ کو اس شک کی وجہ سے نہ پیتے کہ کہیں اس کے اندر نشے کی کیفیت پیدا نہ ہو چکی ہو۔ ایک تو نا اتنا نشہ پیا ہے کہ اس میں ایک پیالہ پیتے گئے تو نشہ چڑھ گیا، ایک ہوتا کہ اس کے اندر معمولی سے بھی نشے کی کوئی اثرات نہ آئے ہو، تو اتنا اجتناب کرتے، اتنا بچاؤ کرتے کہ معمولی قسم کا بھی نشے کے قریب نہ جائیں۔ انہوں نے اپنے آپ پر یہ لازم کر رکھا تھا کہ ہم نبیذ ہی استعمال نہیں کریں گے کہ شاید اس کے اندر نشہ نہ آ جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ ہم پئیں تو نہ کسی شک میں پڑے۔ بسا اوقات نبیذ کو یہ سمجھ کر پی لیا کہ اس میں نشہ نہیں ہے، پینے کے بعد 2-3 پیالے پیے تو اب تھوڑا سا چکر سے آنے شروع ہو گئے، دماغ پر کوئی اثرات ہوئے، پتہ چلا وہ تو اس کے اندر تو نشہ تھا، یہ بڑا پچھتاوا تھا۔ اب وہ تو پی لی، پیٹ میں چلی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ تو کسی میں بھی نہیں ہے کہ ان کا تقویٰ کیا تھا کہ غلام نے دودھ لا کر دیا، پی لیا، پینے کے بعد غلام نے بتلایا حضرت پتہ ہے میں یہ کہاں سے دودھ لایا ہوں؟ انہوں نے کہا بھی پہلے تو میں روزانہ پوچھتا ہوں، اب جائز طریقے کراتے تھے، یہ بھی تو جائز ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، آج بات کوئی اور طرح کی تھی، یہ مجھے نہیں پتا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ وہ کیا؟ زمانہ جاہلیت میں نے کسی کی کہانت کی، اٹکل پچو لگایا کہ تیرا کام ایسے ہوگا، ایسے میں نے ایسے بتلا دیا، اس کا اسی طرح کام ہو گیا۔ آج وہ مجھے آدمی ملا تو صرف مزدوری کے اندر یہ مجھے شیرینی کے طور پر یہ تحفہ دیا تو میں نے آپ کو لا کر دے دیا۔ حالانکہ یہ کہانت کرنا، یہ ہاتھ کے لکیریں دے کر، اندازے لگا کر، فلاں فلاں دے کر غیب کی خبریں بتلانا، یہ حرام ہے، اس کی مزدوری بھی حرام۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اس نے کہانت کر کے یہ دودھ لایا تھا، وہ تو جائز نہیں ہے، حالانکہ ان کو تو علم نہیں تھا، پیٹ میں چلا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حلق انگلی مار کر وہ پیٹ سے دودھ نکال دیا۔ ایسا نجائز قسم کی چیز میں میرے پیٹ کے اندر چلی جائے، انگلی مار کر کر دی۔ تو صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین میں سے کچھ اتنے اعلیٰ درجے کے تقوی والے تھے کہ معمولی شک والی چیز کے بھی قریب نہ جاتے، تو وہ نبیذ ہی نہ پیتے تھے کہ کہیں اس کے اندر کوئی تردد، کوئی شک، نشے والی کیفیت نہ ہو۔ انہی میں سے یہ عبداللہ بن شبرمہ تھے جو جن کے بارے میں بتلایا کہ وہ کوفہ کے قاضی تھے۔ اب قاضی بھی ہیں، لوگوں کے فیصلہ مجسٹریٹ ہیں، فیصلے کرتے ہیں، لیکن تقوی کا انداز کیا ہے کہ دودھ پی لیتے ہیں، شہد پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، لیکن نبیذ نہیں پیتے، حالانکہ بہترین مشروب ہے۔ کیوں نہیں پیتے؟ اس شک کی وجہ سے کہ کہیں اس کے اندر کوئی سکران، کوئی نشے کہ معمولی سا نشہ بھی نہ آ گیا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی۔ گویا کہ امام نسائی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اختتام پر یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ میری پوری کتاب کا لب لباب یہ کہ تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ سب کچھ یہ دین کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا اصل مقصد ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور اس طرح تفسیر تبری والے بھی انہوں نے یہ صحیح سند سے واقعہ بیان کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا بھی تقوی کسے کہتے ہیں؟ قرآن کا بڑا تقوی کا تذکرہ، ہدی للمتقین ان للمتقین مفازا، اسی طرح لعلکم تتقون، ہر کام کے ساتھ تقوی کا تذکرہ ہے. تو قرآن کے اندر بار بار تقوی کا ذکر. تقوی ہے کیا؟ یہ تو نہیں کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تقوی کا معنی ہی نہ آتا ہوں. اصل کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلی انداز کے اندر بڑی بات کو سمجھایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مطلب یہ تھا کہ یہ کسی ایسے انداز میں یہ بات تقوی کا معنی بتلائیں کہ لوگ جو ایک عامی سے عامی ان پڑھ آدمی جس نے حروف ابجد بھی نہیں الف با بھی نہیں جانتا اس کو بھی سمجھ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا. پوچھا یار آج مجھے تقوی کا معنی بتلاؤ. ان کا چلو میں تجھے بتلاتا ہوں. امیر المومنین کبھی آپ نے کسی ایسے جنگل کو عبور کیا ہے، کراس کیا ہے جس کے اندر کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں، سانپ بچھو ہوں، بھیڑیے درندے ہوں، ایسا خون خار اور خوفناک جنگل ہو؟ تو کبھی آپ کو وہ کراس کرنے کا، عبور کرنے کا موقع ملا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ہاں موقع ملا ایسا. انہوں بتلاؤ پھر کیسے گزرے تھے؟ کانٹوں والا، جھاڑیوں والا، خاردار، سانپ بچھو، طرح طرح کے زہریلے جانوروں کے خوف والا جو جنگل تھا، وہاں سے آپ کیسے گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی میں نے پھر ایسے کیا، اپنے کپڑوں کو سمیٹا، جسم کو بڑا کلوز کیا، دایاں دیکھا بایاں دیکھا، آگا پیچھا ادھر ادھر چاروں طرف دیکھ دیکھ کر پھونک پھونک کر قدم رکھتے رکھتے، ڈرتے ڈراتے، گرتے گراتے میں نے عبور کر لیا. انہوں نے کہا ایسے کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے اسی کو تقوی کہتے ہیں. تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ جیسے ایک جنگل ہے، جنگل کے اندر کانٹے بھی، جھاڑیاں بھی، سانپ بھی، بچھو بھی، بھیڑیے بھی، کوئی کھڈے بھی، کوئی پتھر بھی. اب وہاں سے ایک عقل مند سمجھدار مسافر کیسے گزرے گا؟ اپنے کپڑوں کو لپیٹے گا، جسم کو سمیٹے گا، دایاں دیکھے گا بایاں دیکھے گا، آگا پیچھا، ایک ایک قدم بڑی توجہ سے. کانٹے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کپڑوں کو بچانا ہے، پاؤں رکھتے ہوئے یہ بھی دیکھنا ہے آگے کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے، دایاں بایاں بھی دیکھنا کوئی بھیڑیا کوئی اور شیر چیتا تو نہیں ہے، کھڈا بھی دیکھنا کہ کھڈے میں نہ جا گروں، کانٹوں کے اندر پاؤں. تو جیسے یہ بچتے بچتے آپ نے جنگل کو عبور کیا. یہ دنیا کی زندگی بھی ایک جنگل ہے. یہاں بے شمار شرک ہیں، بدعات ہیں، کفریات ہیں، خواہشات ہیں. یہاں سانپ ہی سانپ، بچھو ہی بچھو ہیں، کھڈے ہی کھڈے ہیں. کہیں رشتہ داری کے، کہیں برادری کے، کہیں نفسانی خواہشات کے، کہیں شرک و بدعات کے. تو جیسے جنگل کو آپ نے چاروں طرف دیکھ دیکھ کر قدم پھونک پھونک کر کراس کیا ہے، یہ دنیا کی زندگی بھی ایسے گزارنا ہے. اسی کا نام تقوی ہے. یہ ایک تمثیلی انداز کے اندر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا. زندگی حقیقت کے اندر ایسی ہے. زندگی کے اندر بڑے ہی مسائل ہیں، بیوی کے، بچوں کے، رشتہ داروں کے، ہمسایوں کے. اسلام کے مطابق زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے. گھر سے بھی رکاوٹیں ہیں، باہر سے بھی رکاوٹیں ہیں، کاروبار میں بھی، معاملات میں بھی. شادی ہوگی تب بھی، غمی ہوگی تب بھی. اپنے آپ کو دیندار ایسے موقع پر رکھنا. کتنے لوگ ہیں صف اول کے نمازی، 5 وقت کے نمازی، اب شادی کا موقع آتا تو سب کچھ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ دیندار کی شادی یا بے دین کی ہے. جو بے دین کی شادی وہ ایک نمازی کی، جو بے دین کا طور طریقے وہ ایک نمازی کے. دین کا پتہ چلتا ہی اس وقت ہے جب سارے روکنے والے پھر کہے کہ میں نے نہ کہ یہ بینڈ باجے کرنے ہیں، یا نہ ناچ گانا کرنا ہے، نہ سیرا گانا کرنا ہے، نہ کچھ اور. سادہ طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس موقع پر پتہ چلتا ہے جب ساری برادری کہنے والی ہو
23 بھی کرو، 10واں بھی کرو، 20واں بھی کرو، یہ بھی کر دو، فلاں بھی کر دو، فلاں بھی کر دو. اس وقت کہے کہ نہیں، میرے نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس لیے میں نے نہیں کرنا. تمام کی ناراضگی مول لے لے. اس کو کہتے ہیں ایمان. بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے. تو جس طرح ایک خاردار جنگل کو عبور کرنا مشکل ہے، اسی طرح انسان کا یہ زندگی کا جنگل عبور کرنا بھی بڑا مشکل ہے. کامیاب وہی ہے کہ جو اسلام کے اصولوں اور قانونوں کو مد نظر رکھتا ہوئے گزر جائے. جس طرح ایک سڑک کے اصول ہیں، روڈ کے اصول ہیں، اس طرح انسان کے زندگی کے سفر کے بھی کچھ اصول ہیں. کیا اصول ہوتے ہیں؟ گاڑی فلاں طرف چلانی ہے، رفتار یہ رکھنی ہے، موڑ موڑتے وقت ایسے کرنا ہے، اگر کراس کرنا تو یہ. اس طرح انسان کے زندگی کے بھی کچھ اصول ہیں. کامیاب وہ ہے جو ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے. ایک آدمی نہ دایاں دیکھے، نہ بایاں دیکھے، نہ آگے دیکھے، نہ پیچھے دیکھے، اس سے اس کو گاڑی چلانی آتی ہے، نہ اس کو موڑنی آتی ہے، نہ روکنی آتی ہے، تو تباہ ہو جائے گا. آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا یہ دیکھا ہوگا کہ پاس کریں یا برداشت کریں. پڑھا ہے آپ نے؟ پاس کریں یا برداشت کریں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمت ہے تو اچھے طریقے سے کراس کر کے آگے گزر جا، نہیں ہمت تو پیچھے پیچھے برداشت کر پیچھے آ. لیکن بعض ہوتے ہیں نہ اتنی ہمت ہوتی ہے کہ آگے گزرے، نہ بھی یہ برداشت ہوتا کہ پیچھے چلے. پیچھے چلنا برداشت نہیں ہے، آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے، ٹھا اس کے اندر مار کر. خود بھی تباہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی. اسی طرح انسان بھی حسد ہے، بغض ہے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ مال میں، دولت میں، علم میں، عہدے میں آگے نکلے. اتنی ہمت نہیں ہے. پیچھے برداشت نہیں ہے، پھر دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہے. خود بھی تباہ، دوسرے کو بھی تباہ. اس لیے میرے بھائی، ایک گاڑی ہے، بہترین انجن بڑا ہے، بڑی تیز رفتار چلتی ہے، اس کی لائٹیں بھی خوبصورت ہے، اس کے فلاں بھی سب کچھ ہے، لیکن بریکیں نہیں ہیں، اس میں بریک کا نظام نہیں ہے. کیا آپ خریدیں گے ایسی گاڑی کو؟ ایسی گاڑی پر بیٹھیں گے جو چلتی بڑی تیز رفتار ہے، اس کے اندر اے سی بھی ہے، فلاں بھی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہیں، لیکن بریک کا نظام نہیں ہے. کوئی آدمی اس پر سوار ہوگا؟ مفت میں بھی سوار نہیں ہوگا. اسی طرح بعض آدمی ہوتے ہیں ان کی بریک نہیں ہوتی، بن بریک کو چلتے ہیں، نمازی بھی، فلاں بھی، حاجی بھی، فلاں بھی، لیکن بریک کیا مانا؟ برداشت نہیں ہے. اسی برداشت کا نام، بریک کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے. تو جس گاڑی کے اندر رکنے کا، کامیاب گاڑی وہ ہوتی ہے جو چلتی بھی ہے، رکتی بھی ہے، دائیں بھی مڑتی ہے، بائیں بھی مڑتی ہے. تو جس کو دائیں بائیں مڑنا نہیں آتا، جس میں بریک کا نظام نہیں ہے، وہ سیدھا ناک کی سے چلنے جانتے، بیکار گاڑی ہے. اس طرح بعض لوگ، ان کے اندر بریک کا نظام نہیں ہوتا، ہر جگہ پر انہوں نے قوت برداشت نہیں ہے. اور یہ ہماری قوم کے اندر اتنا ہے، جیلوں کی جیلیں بھری ہیں، تھانوں کے تھانے بھرے ہیں، عدالتیں بھری ہوئی ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے. برداشت نہیں ہے، 1 منٹ کی بات برداشت نہیں ہے، 10 سال کی جیل برداشت ہے. جیل برداشت کر لیں گے، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، لیکن بات برداشت نہیں ہے. کبھی جا کر کبھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے آدمی سے پوچھیں یار جیل میں کیوں آیا ہے، وہ آپ کو بتلائے گا یار اتنی بات تھی، اس نے مجھے تھوڑا سا دھکا لگا دیا، میں نے اس کو پکڑ کر 4 تھپڑ لگا دیے، اس کے رشتہ دار ہے، اس نے مجھے مارا، میں نے فائر کر کے اس کے 2 آدمی مار دیے. اتنی بات، بچوں کی بات، فلاں فلاں بات پر، بچوں کی ایک سیٹی پر، ایک گیند پر لڑائی ہوئی ہے، ایک قبرستان میں گیا، ایک جیل میں پڑا ہوا ہے. عدم برداشت ہماری. امام نسائی رحمہ اللہ یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ بریک، جس طرح زندگی کے اندر بریک انسان بہت کام دیتی ہے. گاڑی کتنی بھی نکمی ہو، لیکن بریک کا نظام بہترین ہے، وہ عمدہ ترین بہترین گاڑی ہے. تو جو بہترین ہو اس کے اندر بریک نہیں ہے، وہ بیکار ہے. اسی طرح وہ آدمی جس کے اندر برداشت، تقویٰ روکتا ہے کہ کہاں تو نے چلنا ہے، کہاں تم نے رکنا ہے، کون سا کام کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا. کہیں اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے، کہیں اپنے آپ کو جھکانا پڑتا ہے. اکڑانا ہی ہر جگہ نہیں ہے، اکڑ جو ہمارے ہر جگہ. جب تیز اندھیری چلے تو جھنڈا نیچے کر لیا کرو، کامیابی ہے. جو کہے کہ نہیں
اندھیری چلتے تو میرا جھنڈا اڑتا ہی رہے گا. اس کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہوگا، ڈنڈا ہوگا. ڈنڈا رہے گا، جھنڈا نہیں رہے گا. چھکا جب وہ اکڑ کر نہیں لگتا، کرکٹ کے میدان کے اندر چھکا جھک کر لگتا ہے. کہیں جہاں جھکنا پڑے تو وہاں جھک جاؤ. کبھی بیوی کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، کبھی اولاد کے سامنے بھی، کبھی رشتہ داروں کے سامنے بھی. ہر جگہ اپنی انا کا مسئلہ بنانا کہ میری بات ہی مانی جائے، جو میں کہوں وہی حرف آخر ہو، یہ کامیابی نہیں ہے. امام نسائی رحمہ اللہ یہی درس دینا چاہتے ہیں کہ تقوی، احتیاط، معمولی سی شک والی بات کو بھی بچو. جس طرح کہ ابن شبرمہ کرتے تھے لا یشرب الا الماء واللبن، وہ دودھ اور پانی پیا کرتے تھے، نبیذ کو استعمال نہ کرتے اس شک کی وجہ سے کہیں اس کے اندر کوئی نشے والی چیز نہ ہو. دعا ہے کہ جن طلباء نے یہ کتاب مکمل پڑھی ہے، جن اساتذہ نے پڑھائی ہے، انتظامیہ نے، اور جنہوں نے کسی طرح بھی روپے پیسے کے ساتھ تعاون کیا ہے، زبانی ایک شاباش دے کر مطالبہ دعویٰ کیا ہے، والدین نے اپنے اولاد کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے، طلباء نے محنت کی ہے، اساتذہ نے پڑھایا، تمام کی محنتوں کو اللہ قبول و منظور فرمائے. اور جیسے ہم نے یہ عظیم کتاب پڑھی ہے، اس کو ضبط رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور آگے ابلاغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.